بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے فیصل آباد کے ایک مشہور بازار کی جس کا نام ہے جھنگ بازار۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب کریں حیران کن چینل کو اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ فیصل آباد کے مرکزی 8 بازار ایک دوسرے کے ساتھ واقع ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ہر بازار اپنی الگ شناخت رکھتا ہے۔ بیوپار، کاروبار، اثر اور کلچر کے اعتبار سے ہر بازار کی حیثیت و اہمیت دوسرے سے اتنی جدا ہے کہ کارخانہ بازار میں گزرنے والے کو بھول کر بھی احساس نہیں گزرتا کہ وہ کچہری بازار میں ہے۔ ان 8 بازاروں کے نام ان کے رخ کی مناسبت سے رکھے گئے ہیں۔ جو بازار جس شہر یا قصبے کے رخ پہ واقع ہے اسی نسبت سے اس کو نام دیا گیا۔ ان بازاروں میں ایک بازار مشہور لوک داستان کی کردار ہیر کے شہر جھنگ کے نام پہ جھنگ بازار ہے۔ برطانوی پرچم سے مماثل شہر کے 8 بازاروں میں 4 تنگ اور 4 کشادہ بازار ہیں۔ جھنگ بازار کشادہ بازار ہے اور کشادگی کا یہ عالم بھی چشم کشا ہے۔ کچھ چھاپڑی والے 1947 سے یہاں بیٹھے ہیں اور کئی ایک تو بیٹے اور پوتے باپ دادا کی جگہ کام کر رہے ہیں۔ یہاں تجاوزات میراث کی طرح نسل در نسل چلتی ہے۔ کوئی سخت گیر افسر آتا ہے اور چند روز تجاوزات ہٹاؤ مہم ختم ہوتی ہے اور بازار میں پھر تجاوزات کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ یہ ہیر کے شہر سے نسبت ہے کہ اتفاق جھنگ بازار کے بالکل شروع میں داہنی طرف ایک بانسری فروش کا ٹھیلا ہے جو بانسری بجا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ درد کی تانے سن کر اہل دل کے قدم رکے نہ سہی، ذرا سی دیر کو آہستہ ضرور ہوتے ہیں۔ کچھ دل جلے بانسری خریدتے ہیں اور یوں بانسری فروش کچھ روپے کمانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ شہر کے مرکزی 8 بازاروں میں جہاں لاکھوں کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہے وہاں ایک آدھ بانسری بھی بکتی ہے۔ جھنگ بازار میں اسی بانسری فروش کے قریب ایک ریسٹورنٹ ہے جہاں کے مرغن کھانے شہر والوں کو مرغوب رہتے ہیں۔ گھی اور مسالہ میں پکے کھانے پسند کرنے والے یہاں کھینچے چلے آتے ہیں۔ سستی گارمنٹس اور سستی سبزیاں پھل اس بازار کو عوامی بازار بناتے ہیں۔ بازار کے تقریباً وسط میں ریگل سینما کی عمارت ہے۔ یہ سینما قیام پاکستان سے پہلے کا ہے۔ کتنے فلمی ستاروں کو چمک دمک دینے والے اس سینما کی عمارت اب بوسیدگی کا شکار ہو چکی ہے۔ نصف عمارت مارکیٹ میں بدل چکی ہے اور نصف عمارت عدالت میں فیصلہ ہو جانے کے بعد دکانوں اور مارکیٹ میں بدل جائے گی اور ریگل سینما بس ایک یاد بن کر رہ جائے گا۔ ریگل سینما جہاں کتنے لوگوں نے زندگی کی اولین فلم دیکھی ہوں گی۔ کوئی اپنے امی ابو کے ساتھ پہلی بار سینما گیا ہوگا اور کوئی اپنی نئی نویلی دلہن کو فلم دکھانے لے گیا ہوگا اور فلم کو کم اور اپنی دلہن کو زیادہ دیکھتا ہوگا۔ دلہن کی شرمیلی آنکھیں آج بھی اسے فلم کے کسی سین کی طرح یاد ہوں گی۔ اس سینما میں کوئی اپنی محبوبہ کے ساتھ دیکھی فلموں کو آج تک نہ بھولا ہوگا۔ دل والے جو یہاں کبھی دل لگانے آتے تھے یہاں سے دل تھام کر گزرا کریں گے کہ سینما نہیں رہے گا۔ ریگل روڈ کے بائیں طرف لسوڑی شاہ کا مزار ہے جہاں عقیدت مند حاضری کے لیے آتے ہیں۔ مزار کی اقوی گلی میں حسین لدھانوی رہائش پذیر رہے اور یہیں قرب میں نصرت فتح علی خان کا گھر تھا۔ نصرت کی زندگی کے بیشتر سال ادھر ہی گزرے۔ یہاں برتنوں کی دکانیں ہیں جہاں نئے برتنوں کی فروخت اور پرانے برتنوں کی خریداری ہوتی ہے۔ پیتل، تانبے، کانسی اور سلور کے پرانے برتن شہر بھر سے یہاں لائے جاتے ہیں۔ پرانے برتن آگ میں تپ کر کسی نئے سانچے میں ڈلتے ہیں پھر ہاتھوں ہاتھ بک جاتے ہیں۔ نئے سے پرانے اور پرانے سے نئے کا سفر کہاں رکا ہے۔ یہی مچھلی فروش ہیں۔ سردی کے دنوں میں خوب مچھلی بکتی ہے۔ جھنگ بازار کے وسط میں دائیں طرف گول گھی گول لکڑ والا ہے۔ گھی کی 1-2 دکانیں رہ گئی ہیں اور گول لکڑ والے میں لکڑی ٹال ختم ہوئے مدت ہوئی۔ جھنگ بازار میں ایک پارک تھا جو دائرے کی شکل میں تھا اور گول باغ کے نام سے معروف تھا، وہ بھی عرصہ ہوا ختم ہو گیا۔ اب یہاں ارشد مارکیٹ ہے۔ باغ کے سامنے بکرا منڈی تھی جہاں اب جامع مسجد ہے۔ عوام الناس اسے مولانا محمد سردار احمد کی مسجد کے نام سے پکارتے ہیں۔ اسی مسجد کے احاطے میں مولانا دفن ہے۔ مولانا محمد سردار 1948 میں فیصل آباد آئے اور گول باغ میں ڈیرا ڈالا، یہیں درس حدیث کا آغاز کیا۔ 2 جنوری 1950 کو جامعہ رضویہ مظہر الاسلام کے نام سے ایک دینی ادارے کی بنیاد رکھی۔ اس ادارے سے اب تک ہزاروں علماء کرام اور مشائخ عظام فارغ التحصیل ہو چکے ہیں۔ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ شہر میں رویت حلال شوال پہ علماء کا اختلاف ہو جایا کرتا تھا اور اسی فیصل آباد میں جب یہ لائل پور تھا 2 عیدیں منائی جاتی رہی ہیں۔ ایک گروہ کہتا کہ کل روزہ ہے اور دوسرا کہتا کہ کل عید ہے۔ مساجد کے لاؤڈ سپیکروں پر اپنے اپنے موقف کی بھرپور تائید کی جاتی ہے، مگر اس اختلاف کے باوجود لوگ ایک دوسرے کو گلے لگاتے۔ بغض و کدورت کے فضا نہ جھنگ بازار میں رہی اور نہ کبھی اسی شہر میں۔ اسی مسجد کے
पास शहर की वाहिद परिंदा मार्केट है, जहाँ परिंदों और पालतू जानवरों की खरीदो फरोख्त होती है। यहीं सीरी पाए भी भूनने के लिए भट्टियां बनाई गई हैं। सो महकमा लाइफ स्टॉक और महकमा मौलियात के मुलाजमीन कभी कभी कानूनी कार्रवाई करने चले आते हैं। म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अमले के मुज़ाहिका खेज कार्रवाई तो अक्सर यहाँ जारी रहती है। कारपोरेशन की टूटी और खस्ता हाल गाड़ी के सामने से तजावजात जल्दी जल्दी उठाई जा रही होती हैं और गाड़ी के चंद कदम गुजरने पर फिर रेड़ियां और छाबड़ियां आन मौजूद होती हैं। खबर नहीं गाड़ी में बैठे मुलाजमीन पीछे मुड़कर देख सकते हैं या नहीं, या फिर हुकूमती इदारे बस आगे की सोचते हैं और आगे देखते हैं कि मुस्तक पीछे मुड़ना या पीछे देखना खता ख्याल करते हूँ। इसी जंग बाजार में हार्डवेयर और बच्चों के खिलौनों की भी कुछ दुकानें हैं। बच्चों के खिलौनों की दुकानों की ये बात भी काबिल जिक्र है कि एक तरफ तो बच्चा खिलौना लेने की जिद करता है और दूसरी तरफ दुकानदार खिलौना बेचने पर भरपूर जोर लगाता है। दुकान से खाली हाथ निकले गाहक के बाजुओं पकड़कर रोकना तो यहाँ एक आम सी बात है। इसलिए शरीफ गाहक जिद और जोर से जिच होकर कुछ न कुछ खरीदने में ही आफियत जानता है। सब्जियों और फलों के नर्ख शाम ढले ही गिर जाते हैं, इसीलिए यहाँ रात को खरीदारों का रश रहता है। ऐसी लगी आज की दिलचस्प वीडियो। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हैरान कुन को सब्सक्राइब करें।